الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج دسمبر 1982 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القمر کی آیت 9 سے ہو رہا ہے، 54/9۔ قرآن کریم میں آپ شروع سے آخر تک دیکھیں گے، اس کی تعلیم کا نقطہ ماسکہ ہے کہ نوع انسانی کی داستان در حقیقت حق اور باطل کی کشمکش کی داستان ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ابتدائی ادوار کے انسانوں سے لے کے آج تک یہی ایک کشمکش ہے جو ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں جاری اور ساری رہی۔ ابتدائی دور میں محدود پیمانے پہ تھی، یوں یوں انسانوں نے جسے کہتے ہیں ترقی کی یا اکثریت ہوتی چلی گئی، اس کی حدود وسیع ہوتی چلی گئی، اس کی نوعیت بدلتی گئی، ذرائع اور آلات بدلتے گئے، لیکن اصل نقطہ وہی رہا، حق اور باطل کی کشمکش۔ اس کشمکش کی داستان قرآن بیان کرتا تو افراد کی بات نہیں کرتا۔ ایک فرد کا جرم، کمزوری، کوئی برائی اس کی ذات تک محدود رہتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے ماحول میں، اس کے اقربا تک، وہاں تک اثر کرتی ہے۔ قوم نہیں اس سے ڈوبتی، قوم تباہ ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو اس نے کہی کہ قوموں کے ارباب اقتدار میں جب کوئی جرائم آتے ہیں تو اس سے وہ پھیل جاتے ہیں پوری قوم میں، یا ان کا نظام اگر باطل پر ہوتا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے ساری قوم پر۔ تو قرآن کریم نے قوموں کی تباہی کے اصول بتائے ہیں، قوموں کی موت اور حیات کے عروج اور زوال کے اصول اور قوانین جو اٹل ہیں، غیر متبدل ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ابتدائی دور سے جہاں سے قرآن کریم حضرت نوح علیہ السلام کی داستان کے سلسلے میں بات شروع کرتا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک وہ جو قوموں کے جرائم گناتا ہے وہ یکساں چلے آ رہے ہیں۔ اور اب جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے، ہر نوع انسانی کے لیے، ہر قوم کے لیے ضابطۂ حیات یا ضابطۂ قوانین ہے، اس کے معنی یہی ہیں کہ وہ جو جرائم جن کی کشمکش کی داستان یہ بیان کرتا ہے وہ آج بھی اسی طرح سے ہیں، کشمکش آج بھی اسی طرح سے جاری ہے، کشمکش اس کے بعد بھی اسی طرح سے جاری رہے گی۔ تو اس کے لیے قرآن نے جو اصول بیان کیے ہیں وہ بھی اسی طرح سے غیر متبدل ہیں۔ یہ جب داستانیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے مثلاً کہ فلاں قوم، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، کہاں ملک ان کا تھا، کس نسل سے یہ تھی۔ ٹھیک ہے، تاریخی نقطۂ نگاہ سے یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، اصل اہمیت یہ ہے اس قوم کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئی، اس کا نظام کس طرح سے باطل تھا جس کی وجہ سے وہ نظام ان کی تباہی کا باعث بنا۔ یہ جتنی داستانیں ہیں اس میں یہ ہے نقطہ جو غور طلب ہوتا ہے، اور وہ اس لیے غور طلب، یہ نہیں کہ اس سے ہماری معلومات میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ یہ کہ آج بھی وہی جرائم ہیں قوموں کے،
جن قوموں میں وہ جرائم جاری و ساری ہیں، جن کا نظام اس کے اوپر مبنی ہے، وہ تباہ ہو جائے گی۔ جو قوم اس کے ان جرائم سے مجتنب رہ کر جو نظام قرآن نے تجویز کیا ہے اس کی طرف آ جائے گی، وہ عروج اور زندگی کی شادمانیوں کی حامل قوم ہوگی۔ ایک ہی اصول چلا آ رہا ہے۔ تو جب بھی یہ داستانیں آپ کے سامنے آئیں، اس میں دیکھیے یہ کہ قرآن کون سا وہ جرم بتاتا ہے، کون سا وہ غلط نظام بتاتا ہے جو اس قوم کی تباہی کا موجب بنا۔ اور اس کے بعد یہ جتنی اقوام ان کے متعلق جو قرآن نے گنائے ہیں جرائم، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس دور میں وہ جرائم سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ وہاں قرآن کسی ایک جرم کا ذکر کرتا ہے ایک قوم کے سلسلے میں کہ وہ جرم ان کو لے ڈوبا، اور کچھ اس قسم کی یہ انسانوں کی داستان ہے کہ آگے بڑھتے ہیں تو پچھلی اقوام کے وہ جرائم بھی ساتھ لیتے ہیں اور اپنے ہاں ایک اور جرم بھی ایڈ کر دیتے ہیں اس میں، اور یہ ایکیومولیٹو جو جسے سنو بال کہتے ہیں، وہ برف کا گولا جو یوں چلتا چلا جاتا ہے اپنے حجم میں بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ بڑھتے چلے گئے۔ اور آج کے دور میں تو ہم دیکھیں گے کہ جتنے جرائم گنائے ہیں قرآن نے اقوام سابقہ کے، وہ ایک ہی دور کے اندر ایک ہی نظام کے اندر سارے کے سارے اب آ چکے ہوئے ہیں۔ تو قرآن تو اس اعتبار سے مکمل ضابطہ حیات بھی ہوا، غیر متبدل بھی ہوا، قیامت تک کے لیے جاری رہنے والا بھی ہوا۔ آج کے دور کی اقوام کی جو تباہیاں ہیں، ان کے جو جرائم جن کی وجوہات ہیں، وہ سب قرآن کے اندر موجود ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان سے بچ کیسے سکتے ہو۔ بات چلی آ رہی تھی سورہ القمر کی کہ وہی کشمکش جو تھی وہ یہاں تک آگے بڑھ گئی کہ یہ مختصر یہ جماعت جو حق کی آواز کو لے کے اٹھی تھی، یہ 13 سالہ زندگی حضور کی مکے کی، وہاں سے آپ ہجرت کر کے دوسرے مقام چلے گئے کہ وہاں جا کر اس نظام کو قائم کریں گے، کیونکہ وہاں کی فضا زیادہ مساحت تھی۔ نظر بظاہر ان قریش کو، مکے والے کو، ان کو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ یہاں وطن چھوڑ گئے، گھر بار اپنا چھوڑ گئے، تعلقات عزیز و اقارب کو چھوڑ کے چلے گئے یہاں سے، اور اس زمانے میں اتنی دور چلے جانے کے تو معنی یہ تھے کہ ان سے کٹ آف ہو گئے، جسے ہم کہتے ہیں منقطع ہو گئے، ان کے سلسلے منقطع ہو گیا۔ لیکن وہ آرام سے نہیں بیٹھے، وہاں سے وہ اٹھ کے چڑھائی کی انہوں نے آ کر مدینے پر۔ عام مورخ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ان کو اب کیا تکلیف تھی جو اس طرح سے اپنا لاؤ لشکر اتنا عظیم لے کر اس زمانے کی مسافتوں کو طے کر کے، بڑی سہولتیں اور مسافتیں ہوتی تھی سفر میں، اور یہ چڑھائی کرنے آگے، اگر یہاں وہ نظام قائم ہو جاتا تو ان کا کیا بگڑتا؟ یہی تو ساری بات ہے۔ یہ نظام کسی ایک خطہ زمین میں بھی قائم ہو جائے تو اس کے انسانیت ساز نتائج اتنے دلکش اور جاذب، اس قدر مفید ہوتے ہیں دوسروں کے لیے کہ دوسرے مقام میں رہنے والے مظلوم، مقہور، ضعیف و ناتواں جن کو وہاں کچلا جا رہا ہو، وہ اس نظام کو دیکھ کے یا تو وہاں سے وہ چھوڑ کے ہجرت کر کے وہاں آ جائیں گے یا ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ تو ساری دنیا میں جب یہ باطل کے نظام پھیل جاتے ہیں تو وہاں یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کریں کیا۔ ورنہ آج بھی دنیا کے کسی خطے کے اندر اگر یہ صورت ہو کہ قرآن کا نظام جو ہے وہ قائم ہو گیا ہو، آپ دیکھیے کہ دنیا کا ستایا ہوا انسان کس طرح سے اس خطے کی طرف کشا چلا جاتا ہے۔ من داخلہ ہو فقد آمن، اعلان اس کا ہوگا کہ آؤ، جو اس میں آ کے داخل ہو گیا اس کو امن مل جائے گا۔ امن کی تلاش میں تو انسان آج مارا مارا پھر رہا ہے۔ اگر اس کو کہیں سے یہ ضمانت مل جائے کہ یہاں آ جاؤ تو امن مل جائے گا، کون نہیں وہاں جائے گا؟ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ یہ خطہ زمین پاکستان کا لیا اس لیے تھا کہ یہاں اس نمونے کا نظام قائم ہو جائے، ایک دفعہ ہو جائے، پھر دیکھو کہ دنیا کس طرح سے يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج آئے گی دنیا اس کی طرف۔
یہ ہے عزیزان من یہ جو قصے آئیں گے سورہ القمر کی بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ان کی مخالفت کی انتہا ہو گئی اور دوسری طرف ان کے جرائم قومی جو تھے ان کی بھی انتہا ہو گئی. وہ اب کشتی ڈوبنے والی تھی. اتنا بوجھ لاد دیا تھا انہوں نے اس میں کہ وہ قانون فطرت کے مطابق وہ کشتی اب ڈوبنے والی تھی. اس لیے بات یہاں سے شروع کی کہ اب وہ انقلاب کی گھڑی آ گئی وشق القمر. ان کا علم ان کا جھنڈا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, پھٹ جائے گا, ریزہ ریزہ ہو جائے گا, دھجیاں بکھر جائیں گی اس کی. اب یہ قریش ہے اس کے مقابلے میں ذرہ ناچیز و تعمیر بیابان نگر. اندازہ لگائیے للکار کس قوم کو یہ رہے ہیں صاحب. لیکن یہ تو حق تھا, اپنی آواز بلند کر رہا تھا کہ گیا وہ ان کے جھنڈے کی دھجیوں کا شان و شوکت جو ان کو لیے پھرتے تھے. اب لیے چلا آ رہا. آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 8 آیتیں اسی میں آئی تھی کہ اب وہ وقت آ رہا ہے ان کا جھنڈا سرنگوں ہوگا, یہ شکست کھائیں گے. یہ بڑے بڑے سردار قیدیوں کی حیثیت سے سامنے آئیں گے, سرنگوں سامنے آئیں گے. یہ بہت بڑی چیز تھی, وہ باور ہی نہیں کر سکتے تھے قریش کہ ایسا ہو بھی جائے گا. لیکن یہ کچھ کہتے ہوئے آئے. سوال پیدا ہوا کہ کس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا, اور قرآن نے یعنی بات ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی, اس کشمکش کی اور اس وقت کی. اب جب ان کے جھنڈے کے سرنگوں ہونے کا وقت آ رہا ہے, زوال کا ان کے وقت آ رہا ہے. یہاں تک باتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں. یہاں تک پہنچنے کے بعد وہ کہا کہ کذبت قبلہم قوم نوح. دیکھیے وہی بات ہو گئی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی نیا واقعہ نہیں ہے یہ جو ہو رہا ہے. اب جو کہا جا رہا ہے کہ ان کی تباہی کا وقت آ گیا ہے, تو یہ چیز ایک اصول ہے جس کو ہم دہرا رہے ہیں. کوئی نئی بات, ہنگامی بات نہیں ہے. اور وہ بات شروع کرتا ہے پہلے دن سے, کشمکش کی ابتدا وہ کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا, ان قوموں کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ یہ عرب کے گرد و نواح میں یہ قومیں بستی تھی. ان کی بستیوں کے کھنڈرات ان کے راستوں میں پڑتے تھے. صبح و شام ان کے ہاں ان کی داستانیں دہرائی جاتی تھیں. وہاں سے گزرتے تھے قافلہ در قافلہ تو ان کی داستانیں سامنے ان کے آتی تھی. یہ ایک ایک جز سے واقف تھے ان اقوام کی. اس لیے ان اقوام کی مثال پیش کی کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اتنی بڑی قوت و سطوت و شوکت کے مالک, ہمیں کس طرح سے زوال آ سکتا ہے. کہا کہ ان سے پوچھو کہ جب یہ داستان نوح بیان کرتے ہیں, دہراتے ہیں, تو اس میں ان کے سرداروں کے جو قصے بیان کرتے ہیں ان سے زیادہ شوق و شوکت تو ان کے سرداروں کی نہیں ہے. پھر یہ خود کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ڈوبی کشتی ان کی. تو یہ تو اس کا خود اقرار کرتے ہیں. اتنی سی بات ہے کہ اپنے پر اس کو منطبق نہیں کرتے کہ ہمارے ہاں بھی وہی جرائم ہیں, اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو وہاں ہوا تھا. وہ یہ داستان بیان کرتے ہوئے فوراً اس پہ اگا گئے کہ یہ ایسے ہی ہوگا. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. کہا وہ جو ان کی حفاظت سلامتی کے غم میں گھلا جا رہا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا کہ تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے, اس کی توہین کرتے تھے. جھوٹ بولتا ہے, کہتے تھے کہ پاگل ہو گیا ہے. واقعی وہ جو قوت کے نشے میں بدمست ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کبھی نہیں کہتا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں, وہ دوسروں کو ہی کہتا ہے کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں. لیکن پاگل ہو گیا, بدکار کے نکال دو اس کو یہاں سے. صبح شام جب دیکھو یہی بات, تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, منحوس. وہ یہ ہے ان کا کہ نحوست آتی ہے اس کی وجہ سے.
یعنی یہ اپنی تباہی کی بات سننے کو برداشت نہیں کرتے تھے، نحوست آتی ہے اس سے، مجنون، پاگل ہو گیا ہے۔ ہاں، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو اس نے اپنے خدا کو پکارا، کہا کہ یہ تو اب بڑھتے چلے جا رہے، چڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے اسے عام کہیں گے کہ میری مدد کر، تو وہ تو آپ کو معلوم ہے مدد کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو جاتے ہیں کہ کمزور ہوں میں، میرا انتقام لینے کا انتظام کرو، مطلب یہی ہے کہ میں مغلوب ہوں اس وقت۔ اور یہ مقام آ جاتا تھا، ہر نبی کی داستان میں یہ مقام آتا ہے جہاں وہ مغلوب ہوتا ہے، بظاہر ان کی قوت اتنی بڑھ گئی ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کی قوت نہیں اتنی ہوتی۔ ٹھیک ہے، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، یہ داستانیں تو آپ کو معلوم ہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اس لیے بار بار جب آئیں گی تو میں بار بار اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ یہ سب چیزیں معلوم ہیں آپ کو۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی میں بتا چکا ہوا ہوں کہ یہ جو قرآن نے بتایا ہے کہ اس کی تباہی بارش سے، سیلاب سے ہوئی، ان کی تباہی زلزلے سے ہوئی، ان کی تباہی کوہ آتش فشاں کے لاوے سے ہوئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق کیا تھا اس قوم کے غلط نظام سے، یہ چیزیں بھی میں بتا چکا ہوا ہوں، اس لیے بار بار ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ قوم جو تھی تباہ ہوئی، فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے سے لکھا گیا تھا ایسا ان کے لیے کہ ہو جائے گا، یہ لکھا جانا جو ہے یہ ترجمہ صحیح نہیں، پہلے سے قانون ہی یہی مقرر ہوا تھا کہ جب کسی قوم کے جرائم اتنے بڑھ جائیں تو پھر اس کی کشتی ڈوبا کر دی ہے، یہ معنی ہے قد قدر۔ خدا کے قوانین ہیں جن کے مطابق یہ ہوتا ہے، یہ کچھ ہنگامی طور پہ نہیں ہو جاتا، اس کے یہ قوانین مقرر۔ اور وہ وہی بات جو کشتی والی بات سامنے آئی ہے، تو کشتی سے ہی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کشتی میں اتنی سواریاں آپ لاتے ہیں، کشتی تیر کی طرح پانیوں کے اوپر بت کی طرح تیرتی ہوئی جاتی ہے، دوسرے کنارے پہ پہنچ جاتی ہے، سالہ سال یہ ہوتا ہے۔ کبھی جو وہ ڈوب جاتی ہے تو اس کی تحقیق کرنے پہ ہوتا ہے کہ یہ اوور لوڈ ہو گئی تھی، وزن زیادہ اس میں لاد دیا گیا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے جسے مقدر کہتے ہیں۔ ایک قانون مقرر ہے کہ اتنی ضخامت کی کشتی، اتنا بوجھ اس میں لاد دو گے تو حفاظت سے چلی جائے گی، اس سے زیادہ بوجھ لاد دو گے تو ڈوب جائے گی، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو پہلے سے یہی لکھا ہوا ہے کہ اتنے وزن تک یہ کشتی برداشت کرے گی، اس سے زیادہ لاد دو گے تو ڈوب جائے گی، اسے کہیے کہ یہ تو لکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی کشتی ہوگی، کہیں بھی ہوگی، کوئی بھی وقت ہوگا، جب یہ چیز ہوگی تو یہی اس کی تقدیر ہوگی، قد قدر۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور یہ جو تھے انہیں بچا لیا گیا کیونکہ انہیں پہلے سے انہوں نے سیلاب سے بچنے کے لیے اپنی حفاظت کا سامان کر لیا ہوا تھا، یہ بھی قانون آ گیا۔ تباہی آنے سے پہلے اپنی حفاظت کا سامان کر لیا جائے تو بچتا ہے۔ تجری بِأَعْیُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرًا، وہ ہماری زیر نگرانی چلی جا رہی تھی پانی کے اوپر حفاظت سے، یہ جن کی صداقت کا انکار کیا جا رہا تھا، سرکشی برتی جا رہی تھی جن کے خلاف، ان کا نتیجہ یہ کہ وہ بچ گئے کیونکہ انہوں نے خدا کے قانون کے مطابق حفاظت کا سامان کر لیا، اور یہ جو اس کا تکذیب کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، مذاق کرتے رہے، پاگل کہتے رہے، وہ اس قانون کی خلاف ورزی سے جو خدا نے مقرر کیا ہوا ہے ان کی تباہی آ گئی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، یہ ہے اصل چیز،
کہ یہ کہانی نہ سمجھ لو کہ جو ہم نے بیان کر دی اور آپ نے کہا کہ ہاں صاحب یہ ٹھیک ہے، اٹ از اے ہسٹوریکل فیکٹ۔ یہ ہسٹری کی بات تو دوسری رہی، ہسٹری صرف معلومات دیتی ہے، آپ کو انفارمیشن دیتی ہے، صرف اس کا ذہن سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ آپ کی ساری تعلیم جتنی بھی ہے یہ ایجوکیشن نہیں ہے، یہ صرف انفارمیشن دیتی ہے، معلومات دیتی ہے آپ کو۔ فلاں سال میں ان دو قوموں کے اندر جنگ ہوئی، وہ وہاں سے آئی تھی، وہ یہاں سے آئی تھی، ان کے پاس سامان زیادہ تھا، یہ ساری معلومات۔ کیوں یہ ایسا ہوا یہ نہیں بتایا جاتا، اور تعلیم یہ ہے۔ قرآن کریم یہ داستان بیان یہاں تک کرنے کے بعد کہتا یہ ہے کہ اس داستان کو ہم نے محفوظ اس لیے رکھا ہے فحال میں مدکر، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے کہ یہ کیوں ہوا تھا، یہ ہے مقصد۔ دیکھے وہ غور کرے، فکیفا کان عذابی و نذر، وہ دیکھے کہ جن چیزوں سے ان کو آگاہ کیا گیا تھا، جن خطرات سے، وہ کس طرح سے سچ ہو کر رہے، اور کیا نتیجہ نکلا ہماری وارننگ سے اعراض برتنے کا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تباہی اور بربادی نتیجہ نکلا۔ یہ ہے وہ آیت جس سے قرآن کہتا ہے۔ آیت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز دور سے کوئی چیز دیکھ کے یہ اس نتیجے پہ پہنچنا کہ حقیقت کیا ہے۔ صحرا میں دور دور تک کوئی آبادی نہ ہو، دور سے آپ کو کہیں سے دھواں نظر آئے تو وہ نیچے جو کچھ ہے وہ نظر نہیں آتا، معلوم ہوتا ہے کہ آگ ہے، اور آگ جہاں ہے وہاں انسان ہوگا۔ میلوں تک وہاں پانی کا نشان نہ ہو، کسی جگہ سے توبہ اڑتا نظر آئے تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ نیچے کوئی چشمہ یا نخلستان ہے، پانی ہے، کیونکہ پرندہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ راستہ بھولے ہوئے جو ہے دور سے کہیں کتے بھونکنے کی آواز آ جائے تو وہ اس طرف چل دیتے ہیں کہ وہاں کوئی بستی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، وہ دھواں، یہ کوا، یہ کتے کا بھونکنا، یہ آیت کہلاتا ہے۔ یہ بجائے خیش ایک چیز نہیں ہوتی بلکہ کسی اہم چیز کی موجودگی کی دلالت کرتی ہے۔ تو اس داستان کے متعلق کہا، یا جتنی بھی داستانیں آئیں گی، کہ یہ آیات ہیں، یہ واقعات جو آپ سن رہے ہیں یہ مقصود بذات نہیں ہیں، یہ بلکہ یہ کسی مقصد تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں۔ ان سے بات سمجھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ طریقہ ہم نے اس لیے، انداز اس لیے اختیار کیا ہے کہ بڑا آسان ہو جاتا ہے سمجھنا اس سے۔ کیا بات ہے صاحب، پہلی بات بچہ جب سمجھنا یا بولنا لگتا ہے تو رات کو کہتا ہے نانی اماں سے کہ مجھے کہانی سناؤ۔ یہ کہانی جو ہوتی ہے یہ بڑا مؤثر طریقہ ہوتا ہے بات کے سمجھانے کا۔ وہ بچپن کی کہانی ہوتی ہے، اور وہ کہانی بھی ہمیں صرف وہ جن اور لال پری کی کہانی نہیں سنانی چاہیے، سنانی چاہیے اسی طرح سے بچے کو آخر میں نتیجہ یہ نکالنا چاہیے کہ دیکھا اس نے جھوٹ بولا تو اس کے بعد کیسے اس کی زبان کالی ہو گئی۔ یہ بات وہ کہتا یہ ہے کہ یہی کہانی کا جو سننے کا جذبہ ہے، یہی ہے جب جو ہسٹری کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، واقعات کی طرف لے جاتا ہے، تو یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کسی بات کے سمجھانے کا۔ ورنہ مجرد ٹرک جسے کہتے ہیں ایبسٹریکٹ ریالٹی جو ہوتی ہے وہ فلسفہ ہوتا ہے، اس کا تعلق جیسا میں نے عرض کیا ہے انٹلیکٹ سے ہوتا ہے، شعور سے ہوتا ہے، دماغ سے ہوتا ہے، معلومات سے ہوتا ہے، اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے دل پر اس کا کیا اثر پڑا۔ تعلیم جو صرف دماغ تک رہتی ہے وہ معلومات آپ کو تو دیتی ہے۔ بڑے بڑے جو آپ کے ہسٹورینز ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ بیٹھے ہوئے وہ گنا دیں گے، سب 1000 سال کی تاریخ گنا دیں گے، لیکن اس کے بعد اٹھیں گے تو اپنی روش زندگی جو ہے وہ سب اس کے خلاف ہوگی، اس لیے کہ وہ دماغی چیز، معلومات کی چیز تھی۔
قلب تک وہ بات نہیں پہنچی تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، معلومات کے لیے نہیں ہے یہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں، اس سے ایک نصیحت حاصل کرنی ہے، سامنے رکھنا ہے آپ نے اس بات کو۔ ذکر کے یہ معنی ہوتے ہیں، ایک ایسی اہم چیز جسے ہر وقت سامنے رکھا جائے کہ اس کی خلاف ورزی نہ کہیں ہم سے ہو جائے۔ یہ سامنے رکھنا جو ہے ہر وقت کا ان چیزوں کا، یہ ہے کہ پھر انسان ادھر ادھر نہیں ہوتا راستے سے۔ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر وہی بات، چاہیے کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، یعنی معلومات نہیں اخذ کرنے کی بات، وہ تو جو بھی کہانی سنے گا معلومات تو اس کو مل جائیں گی، یہ کہا یہ نہیں، اس سے نصیحت حاصل کرے کہ انہوں نے یہ کیا تباہ ہوگا، ہم ایسا نہ کریں۔ قوم نوح کی تباہی، قوم نوح کے جرائم کیا ہیں؟ قرآن کریم نے مختلف مقامات کے اوپر اس کی تفصیل دی ہے ان جرائم کی۔ مختصراً یہ ہے ان کے جرائم کہ ان کے ہاں عزت اور ذلت کا معیار دولت تھی، جو ان کے نزدیک چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے، دکاندار پنجڑے وغیرہ، وہ بڑے بڑے سردار ان کو اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ طبقاتی تفاوت کی یہ کیفیت تھی۔ ان کا مطالبہ یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کہ یہ جو ہمارے نزدیک ذلیل طبقے کے لوگ ہیں، ذلیل طبقہ، رذیل طبقہ، ان کی ذلت اور ذلت کی وجہ کیا تھی؟ ان کے مقابلے میں غریب تھا۔ حالانکہ غور سے دیکھیے تو وہ تو ان کے مقابلے میں ہزار درجہ شریف تھے، صاحب عزت تھے۔ قرآن نے کہا کہ عزت کا معیار تو انسان کا کردار اور کریکٹر ہے۔ یہ لوگ عزت کا معیار دولت کو قرار دے رہے ہیں۔ ان سرداروں کے پاس اپنی ذاتی چیز کوئی نہیں، کردار و کردار کی، یہ اضافی چیز جو ہے نا، ماں باپ کے ہاں سے وراثتاً کچھ آ گیا، کہیں سے ادھر ادھر سے سنبھال کر کے دے دیا، یہ جو چیز ہے یہ دولت اضافی چیز ہے، کردار انسان کی ذاتی چیز ہے۔ قرآن نے پہلی داستان میں پہلا اصول یہ بیان کیا کہ یاد رکھو عزت اور ذلت کا معیار دولت نہیں ہے، انسان کی سیرت اور کردار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو قوانین خداوندی کی سب سے زیادہ پیروی کرتا ہے وہ سب سے زیادہ قابل تعظیم ہے، دولت نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جو تھی ان کے ہاں وہ یہ تھی۔ دوسرا جرم یہ تھا کہ جب ان سے کوئی بات کی جاتی تو وہ کہتے کہ نہیں صاحب یہ ہمارے اسلاف کے مسلک کے خلاف ہے، ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ ان سے کہا جاتا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خود دی ہے، تمہارے اپنے اندر یہ چیز موجود ہے، میں اس کو اپیل کرتا ہوں کہ سوچنے سمجھنے کے بعد تم سوچو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہم سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اسلاف کے مسلک کے خلاف جاتا ہے، تواتر سے ہمارے ہاں یہی آ رہا ہے، توارث سے ہم اسی مسلک کے اوپر ہے، ہم سننے کو تیار ہی نہیں ہیں کسی ایسی چیز کو جو ان کے مسلک کے خلاف جائے۔ قرآن نے کہا کہ جو خود غور و تدبر سے کام نہیں لیتی قوم اور اس طرح سے چلی آ رہی ہے اندھوں کی طرح اگلے کی لاٹھی کے سہارے، وہ قوم تباہ ہو کے رہتی ہے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر تھی، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو اس صداقت کو تسلیم جس نے نہیں کیا تھا وہ ڈوبنے لگا تھا، تو حضرت نوح نے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ تمہارے اہل کو میں بچا لوں گا، تو یہ تو سب سے قریب ترین اہل ہے میرا۔ تو قرآن نے اگلا معیار یہ بتایا کہ اپنے اور بیگانے کا معیار نسل نہیں ہے، اپنا وہ ہے جو ان اصولوں کی صداقت میں تمہارا ہم نوا ہے، جو ان سے انکار کرتا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ غیر ہے۔ قومیت کا معیار قرآن نے بتا دیا کہ اشتراک ہے اصولوں کا، اشتراک ہے ایمان کا، اس سے ایک قوم بنتی ہے۔
اپنا بیٹا بھی اگر اس سے اشتراک میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہے تو وہ تمہارا نہیں ہے. پہلی داستان عزیزان من غور فرمائیے کتنی بڑی 3 چیزیں قرآن کہہ دی. پہلی ہی داستان جو بیان کی بتایا یہ کہ یہ تھا ان کا نظام زندگی، یہ روش تھی، یہ ان کا مسلک تھا، اس طرح سے ان کے یہاں یہ عقائد تھے، اس وجہ سے وہ تباہ ہوئے. آج دنیا میں آ جائیے، اپنے ہاں آ جائیے، اپنے نظام کی طرف آ جائیے، کیا یہ تینوں چیزیں آپ کے یہاں موجود نہیں ہیں؟ فعالین مدکر قرآن کہتا ہے تم میں سے کوئی کہ جو اس کو سننے کے بعد اس کو یہ آ جائے بات کہ ہم بھی تباہ ہو رہے ہیں. کیا اندازہ کہنے کا فعالین مدکر، بات تو تم نے سن لی. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم میں کوئی ہے اب ایسا کہ اس کے بعد کہے کہ ہاں صاحب ہم بھی تباہ ہو جائیں گے اگر ہم نے یہ روش نہ چھوڑی؟ تو ہے کوئی ایسا؟ قوم نوح کے بعد قوم عاد آتی ہے. قرآن کی کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. وہ تباہ ہوئے، ایک اس قسم کی تباہ کرنے والی ہوا چلی. یہ جو ہوتا ہے نا یوم نحس، یہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ گھڑی بڑی منحوس تھی صاحب، وہ تو دور ہی ایسا ناس آ گیا، ہم سمجھتے ہیں وہ منحوست اس میں ہوتی ہے. قرآن کی روح سے نحوست کہیں باہر نہیں ہوتی، تباہی کا ہی نام نحوست ہوتا ہے. وہ جو تباہی آتی ہے کسی قوم کی وہ نحس چیز ہوتی ہے، تباہی لانے والی چیز. تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر. وہ ان کا داستان سنائی کہ وہ اتنی تیز جھکڑ تھا کہ وہ اڑا کے لے گیا. ان کے وہ گھر بار تو ایک طرف رہے، بڑی بڑی جو ایسی کھجور بہت زیادہ مضبوط ایک جڑوں والا تنے والا درخت ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھا یہ وہ سندھ میں مسلمان جو پہلے آئے ہیں کاظم کے زمانے کی، انہوں نے آ کے یہ پودے یہاں لگائے تھے. ہندوستان میں تو کھجور ہوتی نہیں تھی، ہزار سال کی کھجور کھڑی ہے. جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے بہت ڈیپ روٹڈ ہوتی ہے جڑیں اس کی. جنہوں نے پانی جا کے پتال سے لینا ہو جن جڑوں میں، آپ سوچیے نا کہ کتنی مضبوط ہوتی ہیں وہ جڑیں. کہتا ہے اتنی مضبوط جڑوں والی قوم جو تھی وہ یوں اکھڑ کے ادھر چلی گئی جیسے اس کی کہیں گھر تھی ہی نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس قوم کے جرائم کیا ہیں جو قرآن نے گنائے؟ معاف رکھیے. پہلی چیز قرآن نے ایک لفظ میں ساری داستان بیان کر دیا. وہ کہا کہ وہ قوم المجرمین تھی. ہمارے ہاں تو مجرم اسی کو کہتے ہیں جو عدالت سے کوئی سزا پا جائے، اور جرائم ہوتے ہیں جو مروجہ قانون کی خلاف ورزی کی جائے. قوم کی قوم مجرموں کی قوم تھی. کیا تھی بات؟ عربوں کے ہاں عربی زبان میں جرم کہتے تھے کسی دوسرے کے درخت کا پھل کاٹ کے اپنے گھر لے جانا. بھیڑ کی اون مونڈ لینا. آج کی اصطلاح میں اسی کو ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں نا. استحصال جسے آپ کہتے ہیں، وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ اس دور کا سارے دور کا نظام اس آج کی دنیا کا امت بر امت دیگر چرد دانا ای می کارد آ حاصل برد. کوئی قوم اپنے کھیت میں سے نہیں کھاتی، دوسرے کے کھیت میں سے کھاتی ہے جا کے. بوتا یہ ہے کاٹ کے کوئی اور لے جاتا ہے. محنت کوئی کرتا ہے، عیاشی اس کے اوپر کوئی اور کرتا ہے.
اسے جرم کہتے تھے وہ. قوم المجرمین کہہ کے ان کا معاشی نظام کا پورا نقشہ ایک لفظ میں کھائی دیا قرآن نے. اور کیا عجیب قوم تھی یہ. یعنی یہ بات کہ دوسرے کے درخت کا کاٹ کے لے جانا یہ تو عام چیز ہے. یہ جو ہے نا بھیڑ کی اون مون لینا، یعنی وہ جو اس بیچاری کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے سردی سے بچنے کے لیے، دوسرا کپڑا ہی نہیں ہوتا، اور وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہوتا، اس کا اپنا ہوتا ہے، توڑا ہوا نہیں ہوتا، جسم کا حصہ ہوتا ہے. وہاں اس چیز کو بھی مونڈ کے لے جانا اپنے لیے گرم اثر بنانے کے لیے، کہتے ہیں یہ ہے نظام ان کا. کیوں؟ فحل من مدکر، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا کہ آپ کے دور کا نظام کیا ہے؟ دوسروں کے درختوں کے پھل تو ہر روز کو کاٹ کے لے جاتا ہے، بھیڑ کی اون مونڈ کے لے جاتے ہیں. وہ ٹھٹرتی ہے سردی پالے میں، ٹھٹرتی رہے. ہمارے ہاں کا گڈھا بن جانا چاہیے جناب. کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن تھا، کیسے کرتے تھے؟ کہتے کیسے کرتے تھے؟ جو کمزور اور غریب تھے، اذا بطشتم جبارین، اس کو پکڑتے تھے تو ہڈیاں توڑ دیتے تھے تم ان کی. ان کے حکمرانوں کے متعلق جبار عنید، یعنی کوئی اور ان کے اندر خصوصیت یا جوہر نہیں تھا. خصوصیت اتنی تھی کہ ان کے پاس قوت زیادہ تھی دوسروں کے مقابلے میں. ڈنڈا ان کے پاس تھا، بندوق ان کے پاس تھی. بس ایسا نظام جو کسی خصوصیات کے اوپر مبنی نہ ہو، محض قوت کے طور پہ مبنی، اور باقی وہ رہے بھیڑ، دوسروں کی بھیڑ کی اون مون کر لے جانے، دوسروں کے درختوں کا پھل کاٹ کے لے جانے پر. قوت ہو بنیاد اس کی، اور یہ ہو اس کے استحکام کا ذریعہ. یہ ہے جو قوم عاد بتائی قرآن نے. قوم حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف آئے ہوئے تھے. قرآن نے کہا ہے کہ وہ قوم ویسے جسے آپ تہذیب و تمدن والے کہتے ہیں، اس دور میں بڑی مہذب قوم گنی جاتی تھی. لیکن کتنی ہی مہذب متمدن قوم کیوں نہ ہو، جب وہ ان قوانین، بنیادی قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے، کوئی چیز انہیں بچا نہیں سکتی. قوم عاد کے بعد قوم سمود آتی ہے. کذبت سمود بالنذر، ان کو بھی بڑی تنبیہ کی گئی، وارننگ دی گئی، بہت سمجھایا گیا. پہلی چیز تو انہوں نے یہ کہا، فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ انا ضل فی ضلال وسعر. وہ ایک شخص، اس کے پاسات کوئی جتھا نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی پارٹی نہیں، ووٹنگ اسٹرینتھ اس کی کیا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے پیچھے چلو، ہماری بات مانو. بات تو اس کی مانی جائے جس کے ساتھ کوئی جتھا ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی جماعت ہو. پہلی چیز تو یہ کہی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہتا کیا ہے وہ سنا جائے. ہم اس کی، میں اس لیے ہم اس کی بات مان لیں کہ وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچی حقیقت کی بات ہے. اکیلا وہ آدمی اپنے آپ کو چھوڑ دیں تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے. اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا بَلْ هُوَ کَذَّابٌ أَشِرٌ. ایک معمولی انسان، غریب سا آدمی، یعنی اللہ کا انتخاب ملاحظہ فرماؤ، اپنی پیغام رسانی کے لیے اس نے چننا تھا تو ہم میں سے کسی سردار کو چنتا، کسی بڑے کو چنتا، کسی امیر کو چن دیا اس کو.
یہی بات اس کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے کہ بڑا سردار نہیں ہے، دولت مند نہیں ہے، جو بات کہہ رہا ہے وہ نہیں سن رہے۔ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا کون رہا ہے، اور وہ پھر اپنا پیمانہ ہے، بڑا سردار۔ قالت ملأ الذین، آپ نے تو دیکھا ہوگا پورے پارے کا ہی ذکر اس سے چلا آتا ہے۔ ملأ، عجیب لفظ ہے قرآن کا، یہ سردار وغیرہ ترجمہ اس کا صحیح نہیں۔ وہ جن کے گھروں میں برتن بھرے ہوئے ہوتے ہیں کیا بات ہے، تو وہ تو پھر ٹھیک ہے نا، دوسرے کو تو پاگل کہنا ہوا جی کوٹھی چ دانے ہو تو کملے بھی سے آنے، وہ سمجھنا نہیں کوٹھیاں چ دانے ہے گے، یعنی ایک لفظ قرآن ساری بات بتا جاتا ہے۔ کہا یہ ان کی کیفیت۔ جب تباہی کا وقت آیا تو ان کی تدبر کی فسون سازی کسی کام نے ان کے حاصل نہیں، راک کا ڈھیر بن کے رہ گئی قوم۔ استعاروں میں قرآن بات کرتا ہے، یہ قوم کی تباہی کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ اس قوم کا کوئی ایک فرد بھی زندہ نہیں رہتا، یہ موت قوم کی ایسی نہیں ہوتی۔ قوم کے مرنے کے معنی ہوتے ہیں ذلیل و خوار ہو جاتی ہے، قوت نہیں رہتی، دولت نہیں رہتی، حکومت نہیں رہتی، دوسری اقوام کے مقابلے میں یہ مردہ قوم ہوتی ہے، ان کے برابر نہیں چل سکتی، پتہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے قوم۔ قوم سمود آتی ہے جی اس کے بعد۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقب واصطبر۔ اس قوم کی کیفیت، معاشی نظام ان کا یہ بتایا، قوم سمود کا جو جرم بتایا، ان کی معیشت غلہ بانی کی تھی، مویشی پالتے تھے، یہ چراگاہیں بڑی بڑی وسیع، لیکن چشمے بہت شاد ہوتے تھے، اور پانی پر تو دار و مدار ہوتا ہے مواشین کا۔ تو کیفیت یہ تھی کہ یہ بڑے بڑے جو سردار تھے ان کے، انہوں نے ان چشموں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ چشمے پہ قبضہ کیا جائے تو چراگاہ پہ تو خود ہی ہو جانا ہوا، اور جو کمزور اور غریب رہ جاتے تھے ان کی بھیڑوں کو پانی نہیں پینے دیتے تھے۔ خدا کا دیا ہوا چشمہ، ان کا کوئی واٹر ورکس نہیں تھا ان سرداروں کا کہ وہاں سے پانی آتا تھا تو اپنے نلکے کو بند کر لیا انہوں نے، یا وہاں میٹر لگا دیے۔ زمین سے ابل رہا ہے چشمہ، تو خدا کی زمین، خدا کا اس طرح سے دیا ہوا چشمہ، اور اس نے کہا ہے کہ ہم نے یہ نو انسانی مخلوق، نو انسانی بھی نہیں ہے بلکہ مخلوق کی پرورش کے لیے ہم نے یہ انتظام کیے ہیں۔ زمین سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے، یہ جو پانی آتے ہیں، یہ ہم نے ساری مخلوق کے لیے دیا، تو یہ رہنا چاہیے مخلوق کے لیے۔ انہوں نے قبضہ کر لی، قبضہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ ہمارے ہیں۔ خدا نے ان کی طرف جو بات بھیجی وہ یہی تھی ان سے کہ کس صنعت کی بنا پہ یہ تم کہتے ہو کہ ہمارے ہیں؟ تم نے یہ چشمہ خود بنایا ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں وراثت سے چلا آ رہا ہے، باپ دادوں سے، ہمارے باپ دادا نے بنایا تھا یہ۔ کس طرح سے ہوئے؟ خدا سے ہم نے یہ خریدا چشمہ، جس سے خریدا تھا وہ تو ڈاکو تھا، چور تھا، خدا کا چشمہ تمہارے ہاتھ بیچ گیا، تو یہ تمہاری ملکیت کی صنعت ہوگی۔ چوری کا مال تو لینے والا جو ہے وہ بھی چور سمجھا جاتا ہے۔ یہ خدا کی چیزیں جو مخلوق کی پرورش کے لیے اس نے بلا مزد و معاوضہ بغیر قیمت کے دیا ہوا ہے نا، وہ ذاتی ملکیت ہو نہیں سکتا۔
کہا تم زمینوں پہ لکیریں کھینچ کے ذاتی ملکیت ان کو بنا دیا، ان چشموں کے اوپر بیٹھ گئے، میں سیکھ تمہارے پاس لاٹھا، ان کے پاس قوت نہیں ہے، تم ان کے مالک مان بیٹھے۔ کہا کہ ان چیزوں کے اوپر کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، یہ خدا کی چیزیں خدا کی مخلوق کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تھا جی، یہ تھی کشمکش حضرت سمود علیہ السلام کی، اور وہ جو قوم سمود، حضرت سمود علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کی طرف وہ کون بناتی ہے۔ یہ تو معاشی نظام تھا ان کا، ان کے یہاں کا جو سیاسی نظام تھا اس کے لیے بڑی عجیب بات کہی ہے۔ حضرت سمود علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ یہ تو قوم کی قوم ساری بگڑی ہوئی ہے، ان کی اصلاح کس طرح سے ہو؟ کہا گھبراؤ نہیں، ساری قوم کی بات نہیں۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، یہ اوپر جو کیپٹل سٹی ہے اس کے اندر 9 بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صاحب اقتدار، وہ بگڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں سنورنے دیتے قوم کو۔ بہت بڑا اصول آ گیا، قوم کے بڑے بگڑتے ہیں تو قوم بگڑ جاتی ہے۔ اس نے کہا اس کی فکر نہ کرو، یہ مغلوب ہو جائیں گے، قوم سمجھ جائے گی۔ یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ چاہتے یہ ہیں کہ ناہمواریاں رہے، وہ اصلاح ہونے نہیں دیتے۔ اس لیے تعداد کی بات نہ کہو تم، یہ 27/48 ہے، اس پر ہے۔ نظر آتا ہے کہ یہ حضرت سمود جو تھے، ان کا کچھ قبیلہ بڑا تھا یا ان کی بہرحال ایک عزت تھی، وہ آمادہ ہو گئے ان کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے۔ کیا بات ہے قرآن کی، کہ وہ جو مفاہمت نامہ یا وہ کمپرومائز کا شیٹ لکھا گیا، جسے ہم آج کی زبان میں یہ کہیں گے کہ معاہدہ جو ہوا ان میں، تو معاہدے کی شرطیں یہ تھی کہ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ خدا کی اونٹنی، اس کو سمجھو، نہ کسی امیر کی نہ کسی غریب کی، اس کی مخلوق ہے نا۔ یہ تم جو کہتے ہو غریبوں کی اونٹنیوں کو پانی نہیں پینے دیتے، تو وہ جو اونٹنیاں ہوتی ہیں وہ تو غریب اور امیر نہیں ہوتی، غریب کی اونٹنی غریب بنا دیتے ہو تم اس کو، امیر کی اونٹنی وہ امیر ہو جاتی ہے، وہ اونٹنیاں تو دونوں برابر ہیں۔ کہا یہ نہیں میں مانوں گا کہ یہ سردار رتھے خان کی اونٹنی ہے، ایبولری اونٹنی ہے، سوال ہی نہیں آتا، دونوں خدا کی مخلوق۔ ناقۃ اللہ، یہ ہے خدا کی اونٹنی، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اور یہ زمین خدا کی اونٹنی، خدا کی زمین، تو اسی چاچے لگ رہے ہوئے۔ کیا اصول ہے عزیزان من، آپ سمجھ میں بات آئی کہ قرآن قیامت تک کے لیے ضابطۂ حیات کس طرح سے ہے۔ آج بھی یہی اصول ہونا چاہیے، خدا کی مخلوق، خدا کی زمین، تم کون ہوتے ہو درمیان میں آنے والے؟ فَذَرُوهَا، ان غریبوں کی اونٹنیوں کو تم بند کر کے رکھ دیتے ہو، بڑھ نہیں آگے دیتے، کھول دو ان کی زنجیروں کو، آزاد کرو ان کو، تاکہ خدا کی مخلوق خدا کی زمین میں برابر چلے پھرے۔ یہ تھے جی وہ جو آپس میں ان کے معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی ٹرمز یہ تھی۔ عزیزان من، دیکھ رہے ہیں قرآن کی جامعیت کو آج، لفظاً یہی ٹریٹی، یہی معاہدہ آج بھی چسپاں ہوتا ہے یا نہیں؟ دنیا میں اگر معاشی نظام یہ ہو جائے کہ ناقۃ اللہ اور ارض اللہ، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔
یا تو چونکہ بات وہاں ناقہ کی ہو رہی تھی، اونٹنیوں کی، تو ناقۃ اللہ کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ابو داؤد کی، اور حضور نے یہ فرمایا تھا کہ زمین اللہ کی اور یہ بندے اللہ کے، اللہ کی زمین کو اللہ کے بندوں کے لیے کھلا چھوڑو، یہ موجود ہے۔ وہ قوم اسے بڑی مقدس حدیث کا کہ دوراتی پھرتی ہے، جو ہزاروں ایکڑ کا مالک ایک ہوتا ہے، اور بیچارے مزارع اور کاشتکار وہاں کی اس کے جو ہے اس کے بچے بھوکے مر رہے ہوئے۔ خدا کی زمین خدا کے بندوں کے لیے نہیں ہے، خدا کی زمین ہی ہے۔ بات پھر یاد آ گئی، اگر کہ مجھے خیال ہے ایک دفعہ پہلے بھی میں نے سنایا تھا، لیکن اس سے بات سمجھ میں خوب آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے سوات کا انتظام والی تھے نا وہاں کے، ان کے پاس ہوتا تھا، وہاں ایک مولوی صاحب ایسے وہاں کہلاتے تھے، وہاں کے لوگ ان کو مولوی ہٹلر کہا کرتے تھے۔ میرے پاس اکثر آتا تھا، بڑا دبنگ قسم کا آدمی، آپ سوچیے ریاست کے اندر ریاست کے والی، وہ ایک بہت بڑا جشن تھا، کہیں بڑے بڑے وہاں آئے ہوئے تھے، یہ بھی وہاں تھے، مولوی صاحب بھی تھے۔ تلاوت قرآن کریم سے شروع ہونا تھا اجلاس، اس نے یہ قرآن کریم کی آیت شروع کی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، زمین و آسمان ساری خدا کی ملکیت ہے۔ اس نے یہ آیت پڑھی تو یہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا جھوٹ بولتے ہو، کوئی اور آیت تلاوت کرو۔ والی کے بیٹھے ہوئے سامنے جشن کا جلسہ، قرآن کی آیت وہ کہہ رہا ہے، جاہل نہیں ہے، بہت بڑا مولوی تھا، جھوٹ بولتے ہو۔ والی نے خود کہا کیا کہہ رہے ہو، خدا کی آیت اور اس کو کہتے جھوٹ بولتے ہو؟ کہنے لگے وہ خدا کی آیت تو ساتھ ہے نا، اس کا کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہے کہ ارض و سما خدا کی ملکیت ہے، مجھے سما کا تو پتہ نہیں، یہ ریاست کے جتنے مال خانے کے دفتر ہیں میں ایک ایک میں سے ہو کے آیا ہوں، میں نے وہ جتنے جمع بندی کے رجسٹر ہیں میں سارے دیکھ لیے ہیں، ساری ریاست کی زمین کے خانہ ملکیت کے اندر والی ریاست لکھا ہوا ہے، کسی ایک ٹکڑے زمین کے نیچے بھی ملکیت کے خانے میں اللہ نہیں لکھا ہوا، تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ زمین اللہ کی؟ یا جھوٹ نہیں بول رہا تو سچ بول رہا؟ کیا بات ہے، ملکیت کے خانے میں خدا کا نام میں نے کہیں نہیں دیکھا، اور کہیں بھی نہیں ہے عزیزان ایمان، اس والی ریاستی کی بات نہیں تھی۔ تو بات اس زمانے کی نہیں ہے جب ہم نے ثبوت کی بات تھی، اور کیا خوبصورت الفاظ ہے خدا کی، وہ ٹریٹی جو ان کے ہاں معاہدہ آپس میں ہوا ہے کہ ناقۃ اللہ وذروھا فی الارض، یہ تھا جی وہ جرم جس کے لیے کہ کہا وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرًا، بات طے ہو گئی، ہر ایک اونٹنی اپنی اپنی پیاس کے مطابق اپنی باری پہ پیے گی، غریب اور امیر کی اونٹنی کا کوئی سوال نہیں ہے یہاں سے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، معاہدہ بھی کر لیا، دستخط بھی ہو گئے، لیکن کون چھوڑتا ہے ملکیت کو؟ آپس میں خفیہ سازش کی، جو بڑا تھا سردار اس کو آواز دی، کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اونٹنی کو مار دو، نہ وہ پانی پینے والی رہے گی نہ یہ جھگڑا رہے گا، اونٹنی کو ہی مار دو۔ اس نے اٹھ کے یوں مار دیا، آج بھوکوں مر جاتے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں، روم کے اندر ایک کلب ہے، ساری دنیا میں اس کی شاخیں بنی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں جو بہت زیادہ کھانے والے اوور پاپولیشن ہو رہی ہے،
اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ کچھ زیادہ اگاؤ، بلکہ یہ ہے کہ یہ پاپولیشن کم کرو. ان کی سازشیں یہ ہیں کہ وقتاً فوقتاً جنگ چھیڑتے رہا کرو لوگوں میں. ایک باقاعدہ تنظیم ہے وہ. بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم چھوڑتے جاؤ، بڑی بڑے پیمانے کے اوپر وارز کی کا انتظام کرو. آبادی کم ہوتی چلی جائے گی، کھانے والے کم رہیں گے، بس ٹھیک ہے، کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا کہ اونٹنی کو مار دو، اونٹنی کو مار دیا. پھر اس کے بعد جو ہوا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، ان سے کہا کہ جاؤ ان کھنڈرات کی اینٹوں سے پوچھو کہ پھر وہ تباہی کس طرح سے آئی. جناب اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ. باڑ لگائی جاتی ہے کہ وہ کھیتی کی حفاظت کرے. اگر باڑ فرسودہ ہو جائے، اس کے پتے خشک ہو جائیں، اس کے کانٹے مڑ جائیں، ٹہنیاں اتنی کمزور ہو جائیں کہ وہ ایک ہوا کے انڈے سے ہی گر پڑے. کہا کہ یہ جو ان کے ہاں کی ملکیت کی باڑیں تھیں، ان کے جرائم کی وجہ سے اس طرح سے ہو گئی. جو کھیتوں کے اوپر ملکیت کی باڑیں لگائی ہوئی تھیں، ان کے جرائم نے ان کو گھن خوردہ لکڑیاں بنا دی. وہی تباہی بن گئی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. دیکھا ہم نے قرآن کو بات سمجھنے کے لیے کیسا آسان اسلوب اختیار کیا ہے نا بات چپٹ جاتی. اور ہے نا آج بھی یہ سچی بات. یہ حل میں مدکر آج کے لیے ہمارے لیے بھی ہے. یونی عربوں کے تو بھی یہ نہیں تھا، یہ تو قیامت تک کے لیے قرآن زندہ جاوید تھا. ہمارے لیے بھی یہی. ہم سے وہ کہتا ہے کہ حال ہے کوئی تم میں سے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا کہ ان جرائم کا نتیجہ قوموں کی اس قسم کی تباہی ہوا کرتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے تو تباہ ہو جاؤ گے. وقت ہو گیا. ہم سورہ القمر کی آیت 32 تک آ گئے. آگے بھی یہی سلسلہ اور دو اقوام کا چل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن آ جائے گا اسی طرف، انہی کی طرف کہ یہ سارے واقعات تمہارے سامنے ہیں نا. وہ ربوں کو کہہ رہا ہے سوچو اب اس کے بعد پھر تمہارا کیا حشر ہوگا. ہے نا تمہارے ہاں بھی تمہارے ہاں یہ تمام جرائم ایک ایک جو ہم نے گنائے ہیں. اور آج ہم سے وہ کہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر کے مردوں کو بخشانے والوں، سوچو حال میں مدکر ہے تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کہ یہ اقوام کا نتیجہ حشر ہوا کرتا ہے جن کے ہاں نظام اس قسم کا ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.